تو یہ کوئی 8ویں کے بعد جا کے میں سیدھا ہوا پڑھائی کے لیے. اور لیکن اس سے پہلے 7 سال یعنی پہلی سے 7ویں تک، ایک تو بات یہ کہ پہلی سے 7ویں تک میں 9 سال میں پہنچا آوارہ گردی کی وجہ سے. تو زندگی کا تجربہ تو بہت حاصل ہوا، لیکن یہ ہے کہ 2 سال میرے ضائع ہو گئے. اسکول میں یا کالج میں جب میں پہنچا تو میں اپنے ہم عمر لوگوں سے 2 سال پیچھے تھا. میں مشرق میں آ گیا تھا اخبار میں، اس وقت ٹاپ کا اخبار مشرق ہی تھا. تو اس میں نے بلکہ طالب علمی کے زمانے ہی میں نے شروع کر دیا تھا کام. اور جب تک میں نے ایم اے کیا تو میں سب ایڈیٹر ہو چکا تھا باقاعدہ فل. السلام علیکم. اکمل شہزاد گمن کی طرف سے سلام قبول کیجیے گا. آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں جناب عارف وقار صاحب سے. عارف وقار صاحب کا تعارف جو ہے وہ بہت طویل اور بڑا جاندار ہے، لیکن یہ کہ ہمارے اکثر جو دیکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اتنا لمبا تعارف کرواتے ہیں تو ہم گفتگو سننا چاہتے ہیں مہمان کی. لیکن پھر بھی میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ ان کے والد صاحب وقار امبالوی اپنے وقت کے بہت بڑے جرنلسٹ تھے. وہ ایک لمبا زمانہ نوائے وقت کا سر راہ جو ایک کالم ہے وہ لکھتے رہے، شذرا بھی اسے کہہ سکتے ہیں، فکاہیہ. اور اس کے علاوہ ان کی والدہ نظر فاطمہ بٹ صاحبہ جو تھیں وہ ایم اے انگریزی تھیں اپنے زمانے میں، اور لیکن وہ پنجابی کہانی کاروں میں پہلی پیڑھی میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور عارف وقار صاحب خود جو ہیں وہ فلم نگری میں رہے، اس کے بعد یہ آزاد اخبار کے ساتھ منسلک ہو گئے، اور 1971 میں یہ ریڈیو پاکستان میں بطور پروڈیوسر بھرتی ہو گئے. اور 1973 میں یہ پاکستان ٹیلی ویژن کا حصہ بن گئے، اور وہاں انہوں نے عابد علی اور توقیر ناصر جیسے، خالد بٹ جیسے فنکاروں کو متعارف کروایا. اور دبئی چلو ان کا بہت معروف ڈرامہ تھا جس میں مرحوم ننا ایکٹنگ کیا کرتے تھے. اس کے بعد یہ بی بی سی کے ساتھ منسلک ہو گئے، لیکن اس سے پہلے یہ 3 سال وائس آف امریکہ کے ساتھ بھی کام کرتے رہے. مجھے ان کا اسٹوڈنٹ ہونے کا اعزاز حاصل ہے این سی اے لاہور میں 2005 میں فلم ڈپارٹمنٹ میں. تو عارف صاحب کیسے ہیں آپ سر؟ بالکل ٹھیک، آپ کی دعائیں. یہ ننے پہ آپ کے تھوڑے سے تاثرات، میرے خیال میں وہ غلط میں ریفرنس میں نے دے دی. ہاں، ننا تو اس میں نہیں تھے، وہ تو علی اعجاز تھا دبئی. اچھا، میرے خیال میں وہ جو بعد میں فلم بنی تھی ہاں فلم میں تھا ننا. اچھا، مجھے اس سے تھوڑی جو ہے وہ کنفیوژن ہو گیا. کوئی بات ہو جاتا، آپ نے تصحیح بھی کر لی. جی جی بالکل صحیح ہے. تو آج کل آپ لندن میں ہوتے ہیں؟ جی. تو کہاں کیا کرتے ہیں وہاں؟ میں اصل میں تو بی بی سی میں تھا کچھ عرصہ پہلے تک، تو ابھی میں وہاں سے ریٹائر ہوا ہوں. تو اب اصل میں تو میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں وہاں سے، اور اب میں پاکستان واپس آنے کا پروگرام بنا رہا ہوں. تو یہ جو میں ابھی اس وقت آیا ہوا ہوں، یہ میں ذرا سروے کر رہا تھا کہ یہاں حالات کیا ہیں، اور مجھے آ کے کس شہر میں قیام کرنا ہے اور کیا کام کرنا ہے. تو وہ سروے تقریباً مکمل ہے. تو سروے کے کیا نتائج ہیں؟ اس کے نتائج یہ ہیں کہ ایک تو میں این سی اے میں چونکہ پہلے کام کر چکا ہوں کافی، تو ان کی بھی خواہش ہے کہ میں پھر سے وہاں کام شروع کروں. دوسرے فلم اینڈ ٹیلی ویژن کا شعبہ ہم ہی نے شروع کیا تھا وہاں 2004 میں. 2005 سے پہلی کلاس وہاں نکلی. تو اب تو ماشاءاللہ کئی بیچز وہاں سے نکل چکے ہیں، اور وہاں سے نکلے ہوئے لڑکے لڑکیاں پریکٹیکل کام کر رہے ہیں عملی زندگی میں. بعض معروف ڈائریکٹر بن چکے ہیں، تو وہ سلسلہ جاری ہے. تو ایک تو وہاں پہ کام شروع کروں گا آنے کے بعد، اور 2 دن وہاں کام کروں گا، اور 2 دن کچھ اور اپنا لکھائی پڑھائی کا کام کروں گا. ایک اسائنمنٹ مجھے پبلشر کی طرف سے ملی ہوئی تھی، پکچر آف ڈورین گرے جو اس کا ناول ہے آسکر وائلڈ کا، اس کا ترجمہ کرنے کی اردو میں اس کو ڈالنا تھا. تو وہ میں کوئی آدھے کے قریب کر چکا ہوں، باقی آدھا رہتا ہے وہ کر کے تو وہ پبلش ہو جائے گا. اس کے بعد 1-2 اور پبلشرز کی فرمائشیں ہیں، ایک میموائرز لکھنے کی ہے اور ایک ناول لکھنے کی ہے، وہ بھی پوری کروں گا. تو یہ لکھنے لکھانے کا کام ہے، ساتھ پڑھانے کا سلسلہ جاری رہے گا. بالکل سر. تو آپ ذرا بتائیے گا کہ آپ پیدا کہاں ہوئے؟
پیدا تو میں پارٹیشن سے پہلے ہوا تھا ضلع امبالہ کے ایک گاؤں میں، اچھا اچھا. لیکن ہوش میں نے لاہور میں سنبھالی. اس وقت وقار صاحب امبالہ میں رہتے تھے؟ جی ان کا گاؤں امبالہ میں تھا لیکن کام وہ لاہور میں کرتے تھے. تو بس آنا جانا ان کا رہتا تھا لاہور اور امبالہ کے درمیان. تو میری پیدائش وہیں گاؤں میں ہوئی تھی، امبالہ کے گاؤں میں. بالکل صحیح. تو آپ کی والدہ تو لاہور میں نہیں پڑھاتی تھیں؟ بعد میں جی جب ہم پاکستان آ گئے، لاہور میں سیٹل ہو گئے، پھر انہوں نے پڑھانا شروع کیا. ان کا تعلق تو آپ بتا رہے تھے کہ چونڈا سے تھا. جی میری نانی جو تھی وہ چونڈا میں پیدا ہوئی، وہیں پلی بڑھی. تو میرے نانا کا خاندان جو ہے وہ چونڈا سے تعلق رکھتا. اچھا. میرے ماموں، میرے خالہ، یہ سب چونڈوی ہیں. اچھا اچھا، بالکل صحیح. تو اس کے بعد پھر آپ نے ابتدائی جو تعلیم تھی وہ شرکپور میں حاصل کی؟ ابتدائی تعلیم میں نے بہت سی جگہوں پہ حاصل کی. میں نے 6ٹھی جماعت تک میرا خیال ہے کوئی 10 اسکول بدلے ہوں گے. اچھا اچھا. اور پھر 6ٹھی سے 10ویں تک کوئی 7-8 اسکول بدلے. مطلب وہ کون کون سے اسکول تھے اور کیا دیکھیے معاملہ تھا؟ ابتدا تو ہوئی تھی، بالکل پہلا اسکول تھا وہ فاطمہ گرلز اسکول تھا فین روڈ لاہور کا، وہ لڑکیوں کا اسکول تھا. اچھا. تو وہاں پہ 3ری جماعت تک، پہلے 5ویں جماعت تک لڑکوں کو لیتے تھے، پھر انہوں نے 3ری جماعت تک کر دیا. اس کے بعد وہ بالکل خارج کر دیے لڑکے انہوں نے. تو میں غالباً آخری بیچ تھا جو لڑکوں کا وہاں جس نے گرلز اسکول میں تعلیم حاصل کی تھی. تو تیسری ہی جماعت میں پھر مجھے لڑکوں کے اسکول میں داخل کرا دیا گیا. وہ اسکول تھا کارپوریشن پرائمری اسکول بھونڈپورہ مزانگ. تو اس کے بعد پھر میں مزانگ ہائی اسکول میں گیا. بھونڈپورہ دے سر اتھے یہ بھی چوک ہے؟ ہاں جی، لیکن اسکول نہیں ہے وہ جتھے گونگیاں دا ہوٹل بھی اور چائے دا. ہاں ادھر تو ذرا آگے سے ساڈا اسکول. وہ تو صفا والے چونک میں جو آپ بتا رہے ہیں نا، جی. صفا والے چونک سے آگے بھونڈپورہ کے قریب جا کے نا، پراپر بھونڈپورہ. اچھا. پھر اس کے بعد مزانگ ہائی اسکول. پھر اس کے بعد یعنی میں نے یہ جو ٹیچر زمین پہ بیٹھنے والا اسکول ہوتا ہے وہاں سے لے کے اور ڈان باسکو ہائی اسکول، ہر طرح کا معیاری اور غیر معیاری اسکول دیکھ لیا تھا. ایک اسکول ایسا بھی تھا کہ جہاں پہ ٹیچر چوری سے باز رکھنے کی بجائے چوری کی تربیت دیتے تھے، وہاں بھی میں پڑھا. بس وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ وہ ٹیچر کیا کرتے تھے کہ جو بڑے، میں تو چھوٹا تھا، میں قد میں بھی اور صحت میں بھی اور عمر میں بھی چھوٹا تھا. تو جو ذرا بڑے سائز کے لڑکے تھے وہ میں دیکھتا تھا کہ وہ 2-3 بھاری بھرکم لڑکے کلاس میں سے نکل جاتے ہیں اور وہ کوئی 3-4 گھنٹے کے بعد آتے ہیں اور انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا. تو ایک دن میں ان کے پیچھے چل دیا. میں نے کہا کہاں جاتے کہاں ہیں؟ جو گلی سے نکلے نا تو انہوں نے مجھے دیکھ لیا پیچھے آ رہا ہے. انہوں نے مجھے ڈانٹا ڈپٹا لیکن میں بات نہیں آیا. میں نے کہا میں نے ساتھ جانا. ہر تھوڑی دور کے بعد جا کے انہوں نے مجھے ساتھ ملا لیا. جی. اس کے بعد وہ ریزیڈینشل ایریا میں پہنچ گئے جہاں کوٹھیاں ووٹیاں تھیں اور انہوں نے اپنی کارروائی شروع کی جو مجھے نہیں پتا تھا یہ کیا کرنے آئے. تو میں نے دیکھا کہ وہ لڑکے جو اسکول سے میرے خیال میں تو بھاگ کے آئے ہوئے تھے لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا کہ انہیں بھیجا گیا. تو وہ ایک کوٹھی میں داخل ہوئے اور وہاں سے دائیں بائیں دیکھ کے انہوں نے ایک گملہ اٹھایا اور باہر آ گئے. باہر آ کے انہوں نے ایک محفوظ جگہ پہ وہ دونوں گملے رکھ دیے اور اس کے بعد دوسری کوٹھی میں داخل ہوئے. تو میں نے دیکھا کہ اچھا یہ تو گملے چوری کر رہے ہیں اور یہ اسکول سے ٹیچر نے انہیں بھیجا تو انہیں گملے چوری کرنے کے لیے بھیجا. اچھا. اب مجھے لگا یہ بڑا کوئی ہیروئک کام ہے کہ کوٹھی میں داخل ہونا اور گملہ اٹھا کے لانا. تو میں نے کہا میں ساتھ آیا ہوں تو مجھے بھی کوئی ہیروئزم دکھانی چاہیے. تو میں نے کہا میں نے بھی گملہ اٹھایا. انہوں نے کہا نہیں تجھے نہیں پتہ کیسے کرتے ہیں. میں ضد پہ رہا. تو جب تیسری چوتھی کوٹھی آئی تو انہوں وہ شاید مشکل کام تھا، ایک مشکل کوٹھی تھی کیونکہ وہ دونوں کچھ دیر سوچتے رہے کہ اندر جائیں یا نہ جائیں. اس کے بعد ان دونوں نے کچھ سازش سی کر کے کہا کہ اس کو بھیج دو. تو انہوں نے مجھے بھیج دی. میں خاص بے دھڑک اندر چلا گیا اور وہ چھوٹے سائز کے گملے تھے وہاں اور بہت سجاوٹ اس کے نا ڈیزائن میں رکھے ہوئے تھے. وہ میں نے جا کے 2 گملے اٹھائے. وہ جو ہی گملے اٹھائے نا اندر کتا نے، اچھا انہیں غالباً پتہ تھا کہ اندر کتا ہے، بالکل مجھے نہیں بتایا. تو خیر کتے نے مجھے کاٹ لیا ٹانگ پہ لیکن میں نے گملے نہیں چھوڑے. گملے میں لے آیا باہر. میں نے کہا اپنا جو مشن ہے وہ تو پورا کیا جائے. تو اس طرح وہ 5-6 کوٹھیوں میں گئے. انہوں نے کوئی 12-13 گملے اکٹھے کر کے وہ پھر انہوں نے ایک ریڑھا پہلے سے انتظار کر رہا تھا وہاں ان کا، اس پہ ریڑھے پہ رکھے اور وہ
وہ ٹیچر کے گھر پھر لے گئے. تو یعنی ایک ایسا بھی اسکول میں نے اٹینڈ کیا ہے جہاں گملے چوری کرنے کی تربیت دی جاتی تھی. اور پھر ڈان باسکو ہائی اسکول میں بھی میں گیا جہاں بہت اچھا معیار تھا جہاں پہ, اور انگلش میڈیم تھا وہ. تو ہر طرح کا مدرسہ اسکول میں نے چکھا بچپن میں. تو یہ کوئی 8ویں کے بعد جا کے میں سیدھا ہوا پڑھائی کے لیے, اور میں نے سیریسلی پڑھنا شروع کیا. 8ویں میں میرا وظیفہ بھی آیا تھا, لیکن اس سے پہلے 7 سال, یعنی جو پہلی سے 7ویں تک, ایک تو بات یہ کہ پہلی سے 7ویں تک میں 9 سال میں پہنچا آوارہ گردی کی وجہ سے. اور ان 9 سالوں میں رنگ برنگے اسکول, طرح طرح کے ٹیچر, طرح طرح کے اسٹوڈنٹ سے واسطہ پڑا. تو زندگی کا تجربہ تو بہت حاصل ہوا, لیکن یہ ہے کہ 2 سال میرے ضائع ہو گئے. لہذا جب میں میٹرک میں یا پھر اسکول میں یا کالج میں جب میں پہنچا تو میں اپنے ہم عمر لوگوں سے 2 سال پیچھے تھا. اچھا عارف صاحب, تو وظیفہ آپ کا کیسے لگا اور کس اسکول سے لگا؟ اور یہ اچھا جو, اور دوسری جو ابتدائی ساری تعلیم ہے یہ آپ کی لاہور میں ہوئی, شرق پور میں نہیں آپ پڑھے؟ نہیں, میں یہ جو وظیفہ میرا لگا یہ شرق پور میں لگا, کیونکہ لاہور کے تو سارے اسکول میں چکھ چکا تھا, اور والد صاحب کو پتا تھا کہ یہاں پڑھے گا نہیں بالکل. تو وہ مجھے سزا کے طور پہ گاؤں میں انہوں نے جا کے داخل کرا دیا, ہاسٹل میں, شرق پور کے ہاسٹل میں داخل کرا دیا. اچھا, وہاں بھی اس زمانے میں ہاسٹل تھا؟ جی, وہ تھا. تو 8ویں جماعت کے بچے کو نہیں وہاں لیتے تھے, لیکن میرے لیے اسپیشل پرمیشن لے کے کہ ان کو ہیڈ ماسٹر سے کہا کہ جی یہ بچہ پڑھتا نہیں, اور سوائے اس کے کہ اس کو ہاسٹل میں داخل کرایا جائے اور کوئی علاج نہیں اس کا. تو انہوں نے پھر مجھے کمرہ الاٹ ہو گیا. تو وہاں پہ پھر میں نے پہلی دفعہ محنت سے پڑھائی کی 8ویں جماعت میں, اور اس کا پھل بھی ملا. وہیں مجھے وظیفہ ملا 8ویں جماعت کو, ورنہ فائنل کا امتحان ہوتا وظیفے کا. تو میٹرک بھی پھر آپ نے شرق پور سے کیا؟ جی, میٹرک بھی میں نے وہیں سے کیا. اچھا اچھا, اور جو کالج ہے پھر؟ کالج کی ابتدا تو شیخوپورہ سے کی, کیونکہ وہ ہمارا ضلع جو تھا وہ شیخوپورہ, شرق پور جو ہے وہ شیخوپورہ ضلع میں ہے. تو انٹرمیڈیٹ کالج جو شیخوپورہ کا, وہاں میں نے داخلہ لیا فرسٹ ایئر میں. فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر وہاں کیا. تو تھرڈ ایئر بھی ڈگری کالج شیخوپورہ میں کیا. اس کے بعد میں لاہور آ گیا. لاہور آ کے جو ایم اے تھا وہ میں نے یونیورسٹی سے کیا, نیو کیمپس سے, وہاں داخلہ لے کے. کس سبجیکٹ میں؟ جرنلزم میں. اچھا, یہ کس سن کی بات ہے؟ میں نے ایم اے کیا 1970 میں. تو کوئی آپ کے معروف لوگ جو بعد میں کوئی معروف ہوئے, وہ کوئی کلاس فیلو آپ کے؟ ہمارے جو ٹیچر تھے, یعنی جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے, وہ تو عبدالسلام خورشید تھے, جو عبدالمجید سالک کے بیٹے تھے. اور اس زمانے میں جو ہمارے کلاس فیلوز تھے, ان میں زیادہ تر لوگ جو تھے وہ محکمہ تعلقات عامہ میں, یا جو کوئی پی آئی اے کا جو تھا پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ, کیونکہ لڑکیاں بھی تھیں بہت سی. تو زیادہ تر جو ہیں وہ صحافت, ڈائریکٹلی اخباری صحافت میں آنے کی بجائے کوئی پبلک ریلیشن میں اور اس طرح کے محکموں میں زیادہ لوگ گئے تھے, کیونکہ وہاں تنخواہیں زیادہ تھیں, اٹریکٹیو تھیں تنخواہیں, اور کام بھی ایک ورکنگ جرنلسٹ کی نسبت آسان کام تھا وہاں پہ. تو زیادہ تر لوگوں نے اس کو ترجیح دی تھی. میں مشرق میں آ گیا تھا اخبار میں, اس وقت ٹاپ کا اخبار مشرق ہی تھا. تو اس میں نے بلکہ طالب علمی کے زمانے ہی میں نے شروع کر دیا تھا کام. اور جب تک میں نے ایم اے کیا تو میں سب ایڈیٹر ہو چکا تھا باقاعدہ فل. تو مشرق کے بعد پھر میں ریڈیو جوائن کیا میں نے 71 میں جی, اور پہلا اسٹیشن مجھے کوئٹہ ملا. تو آپ کے کون سے بیچ میٹ تھے ریڈیو میں؟ ریڈیو میں جب میں تھا وہ تو کوئٹہ تھا, کوئٹے میں تو بڑے مختلف لوگ تھے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو 71 میں کچھ اور لوگ بھی تو آپ کے ساتھ بھرتی ہوئے ہوں گے نا ریڈیو میں؟ جی 71 میں جی لوگ ہوئے تھے بھرتی, لیکن ان میں سے یعنی اس وقت کوئی موجود نہیں ہے ریڈیو میں. یا کسی نے نام بنایا اس میں؟ میرے بیچ کے لوگ, ایک تو یہ ہے کہ میرا بیچ بہت چھوٹا تھا. اس 71 میں ہوا یہ تھا کہ مفیض الرحمان تھے ڈائریکٹر جنرل, وہ ایسٹ پاکستان سے تھے بیسیکلی. تو یہ وہ وقت تھا کہ جب یہ جھگڑے وگڑے شروع ہو چکے تھے علیحدگی کے. تو انہوں نے ایک کام کیا کہ انہوں نے اپنی نگرانی میں
6 پروڈیوسر انہوں نے بھرتی کیے تھے لاہور میں، اور انہیں پتہ تھا کہ جب میں ڈھاکہ چلا جاؤں گا تو پتہ نہیں یہ پیچھے کیا کریں گے، تو انہوں اپنی نگرانی میں لگوا کے ہمارے لیٹر ایشو کرا کے ہمیں سیٹوں پہ بٹھا کے پھر وہ گئے تھے، اور ان کے جانے کے بعد انہوں نے کوشش کی ادھر ادھر کرنے کی لوگوں کو، سفارشی لوگ لانے کی، لیکن وہ پھر ہم 6 بندے تو پکے ہی رہے۔ یہ 1971 کس مہینے کی بات؟ یہ 71 شروع کے اچھا 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 اچھا۔